ترکش نان تو آپ نے سنا ہی ہوں گے اور آج سے پہلے آپ نے کبھی بنائے بھی نہیں ہے اور آپ کو بنانے کا دل بھی کرتا ہے اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ بنیں گے کیسے. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر رہی ہوں بہت ہی آسان سی ترکش نان کی ریسیپی. اس کے ساتھ ہم بنائیں گے گرین چکن یعنی ہریالی چکن. بہت سارے لوگ ہریالی چکن بھی کہتے ہیں. بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے. اچانک اگر گھر میں مہمان آ جائے نا تو یہ ریسیپی جلدی سے بنائیں اور اپنے مہمانوں کے آگے رکھ دیں. انشاءاللہ بہت زبردست بن کے تیار ہوتی ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم بنانے والے ہیں ترکش نان. تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے چاہیے 2 کپ میدا. ٹھیک ہے، میدا ہم نے یہاں پہ لینا ہے اچھی کمپنی کا. جتنی اچھی کمپنی کا ہوتا ہے اتنا ہی زبردست بن کے تیار ہوگا. ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میدا بہت اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میدا میں نے یہاں پہ 2 کپ لے لیا ہے. اس کو چھان لیں گے بہت اچھے سے. چھاننا بہت لازمی ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے 1 ٹیبل اسپون شوگر اور اس کے بعد میں نے 1 ٹی اسپون سالٹ ایڈ کیا ہے اور 1 ٹی اسپون یہاں پہ بیکنگ پاؤڈر ایڈ کریں گے. بیکنگ پاؤڈر بھی اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے. اس کے بعد جو جائے گا یہاں پر میں نے لیا ہے 1/2 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا. بیکنگ سوڈا بھی اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے. اس کو بھی میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے. کھلا ہوا نہیں لیا کریں بیکنگ سوڈا، اس سے اسمیل آتی ہے صابن وغیرہ کی، آ سکتی ہے. اس کے بعد اس میں مکس کر لیے ہیں اور 2 ٹیبل اسپون آئل جائے گا. اس میں کوکنگ آئل میں نے لیا ہے اس میں، اور ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے وسک کی مدد سے. یہاں پہ جو ہم نے آئل ایڈ کیا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ کمبائن کرنے ہیں. جب یہ کمبائن ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لینا ہے دودھ. یہاں پہ میں نے دودھ لیا ہے گرم دودھ. گریجولی ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے. بہت ہی اچھی سی ڈو بنا کے تیار کر لیں گے. بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں ہونی چاہیے ہماری ڈو اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے. اور دودھ جو ہم لیں گے اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کر لیجیے گا، اتنا گرم ہو کہ ایزیلی ڈو بنا سکیں. اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کیے ہیں اور اگین میں اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کر رہی ہوں. اچھا، میں نے یہ جو چھوٹا کپ تھا میرے پاس، میں نے اتنا ہی دودھ لیا، اس سے زیادہ میں نے دودھ نہیں لیا تھا. یعنی یہ 1/2 کپ دودھ میں نے لیا ہے. اس میں 1/2 کپ سے زیادہ دودھ نہیں جائے گا. اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے. اور اس کے بعد جب 15 منٹ گزر جائیں تو 15 منٹ کے بعد ہم نے اس کے 4 حصے کرنے ہیں. اور 4 حصے کرنے کے بعد ایک پیڑا بنا لیجیے گا اور ڈسٹ کیجیے گا تھوڑا سا میدا. اور پھر اس کے بعد ہم پیڑے کو بیل لیں گے. اتنا زیادہ بیلنا ہے کہ یہ آرام سے بن کے تیار ہو جائے. نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا ہونا چاہیے. اس کے بعد یہاں پہ سارے ہم تیار کر لیں گے اور 1 بائی 1 کر کے ہم اس کو بنا لیں گے. میں نے یہاں پہ فرائی پین پہ بنایا ہے اور اس میں تھوڑا سا اوپر سے گھی بھی لگایا تھا. تھوڑا سا لگایا تھا، زیادہ نہیں لگایا تھا. اس کے بعد لاسٹ میں نے یہ میلٹڈ بٹر لگایا تھا. آپشنل ہے، لگانا چاہتے تو لگا سکتے ہیں. اور اس کی خوبصورتی کو انہینس کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دھنیا لیا تھا، اس کو کٹ کر کے اس کے اوپر لگا دیا تھا. بہت ہی زبردست سے بن کے تیار ہوتے ہیں. ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نیکسٹ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پر ہم گرین چکن تیار کرنے والے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز اور یہاں پہ 4 سے 5 جبے میں نے لی ہیں لہسن کے. اور ایک گڈی لینی ہے ہمیں دھنیے کی، بڑی گڈی چاہیے. اور 1/2 گڈی ہمیں چاہیے پودینے کی. ٹھیک ہے، اور 4 سے 5 ہمیں یہاں پہ چاہیے ہری مرچیں. اب دھنیے کی جو گڈی ہے اس کو سائڈ سے ہم کٹ کر لیں گے اور جو ڈنٹول ہوتی نا اس کا ہم نے پھینکنا نہیں ہے. اس میں سے جتنا دھنیا بچتا ہے اس کو نکال لیں اور ڈنٹول سمیت ہی ہم اس کو ڈالیں گے. اور اس کے بعد جو پودینے کی ڈنٹولز ہیں وہ ہم نکال دیں گے، الگ کر دیں گے. اور یہاں پہ میں نے 4 سے 5 ہری مرچیں لے لی ہیں. ایک جگ لے لیں، جگ کے اندر یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں، دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں، پیاز اور لہسن. ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد 1 ٹیبل اسپون یہاں پہ زیرہ لیا ہے اور 1/2 ٹیبل اسپون یہاں پہ کالی مرچیں لی ہے ثابت والی. اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے 1/2 کپ دہی. دہی بالکل فریش ہونا چاہیے. اس کے بعد یہاں پہ نمک جائے گا. نمک یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 ٹی اسپون. آپ اپنے اکارڈنگ لے سکتے ہیں، کم یا زیادہ جتنا بھی آپ لینا چاہیں. اس کے بعد 1 کپ میں نے واٹر لیا ہے اور واٹر وہ والا یوز کرنا ہے جو ہم پینے والا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ساری چیزوں کو ان کو بلینڈ کر لیں گے اور بہت ہی اچھے سے ان کو چکن کے ساتھ مکس کر دیں گے. چکن میں نے یہاں پہ لیے 1/2 kg.
اور ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً رکھ دیں گے 1 گھنٹے کے لیے. اور اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں. میرینیٹ ہونے کے لیے اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہم نے سارا مسالہ اس میں مکس کیا ہے نا وہ اندر تک چلے جائے گا، چکن کے اندر تک چلے جائے گا، جوسی سی بنے گی، پھر ٹیسٹ اندر تک جائے گا اس کے چکن کے. اس کے بعد ایک کڑھائی لے لیے، کڑھائی میں نے یہاں پہ 1/3 کپ آئل ڈالا تھا اور اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا. اچھا یہاں پہ ایک پارٹ مس ہو گیا تھا، میں نے اس کو مکس بھی کیا تھا اسپون سے. اور اس کے بعد یہ اس جب اسٹیج پہ آ جائے تو یہ مطلب تیار ہے، بہت ہی زبردستی. 15 منٹ لگیں گے اس کو بننے میں اور 15 منٹ کے اندر یہ بہت زبردست سے بن کے تیار ہو جائے گی. 5 منٹ لگیں گے آپ کو ساری چیزیں بلینڈ کرنے میں، اس کے بعد 15 منٹ یہاں لگیں گے. تو یہ تقریباً ٹوٹل 20 سے 25 منٹ لگ کے اور ایزیلی اچھی سی پیاری سی زبردست سی مزیدار سی ہماری چکن تیار ہو جائے گی. گرین چکن کسی نے اگر نہیں کھائی آج سے پہلے تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا، بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی. ترکش نان کی بھی ریسیپی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آنے والی ہے اور یہ گرین چکن کی ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آنے والی ہے، تو ضرور ٹرائی کریں. اور چلتی ہوں پھر نیو ریسیپی کے ساتھ آؤں گی، بیکنگ کی کلاسز بھی لے کر آؤں گی. اور جس نے ابھی تک نہیں دیکھی بیکنگ کی کلاسز وہ جائیے جلدی سے دیکھیے اور بیکنگ سیکھیے. مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے کیا بنایا ہے، اور جو بھی بناتے ہیں اپنا پکچر وغیرہ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.